جو ہے اگر کوئی ایک آیت میں زبر کی بجائے زیر کی بجائے زبر پڑھے ہزاروں زبانیں کھل جاتی ہیں کہ جناب یہ قرآن ایسا نہیں ایسا پڑھا ہے، ایسا نہیں ایسے پڑھنا ہے۔ تو میرے دوست میرے بھائی، جس دور کو تو فتنے کا دور کہتا ہے، جس دور کو تو دنیا پرستی کا دور کہتا ہے، اس میں قرآن کی ایک زبر کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب مولا کائنات علی المرتضیٰ موجود تھے اس وقت قرآن کو کیسے کوئی بدل سکتا ہے؟ جب مولا کائنات موجود ہوں تو قرآن کو کوئی کیسے بدل سکتا ہے؟ تو میرے دوست میرے بھائی، قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ پڑھا ہے، اگر ترجمہ صحیح ہو تو میرے ساتھ مل کر پڑھنا۔ کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ترجمہ کیا ہے کہ محمد اللہ کے، اگر میں کہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو میرے ساتھ مانو گے؟ یار میں سیالکوٹ سے سفر کر کے آیا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، حالانکہ میں نہیں ہوں۔ یار کوئی آخر وزاداری بھی ہوتی ہے۔ اگر میں کہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو میرے ساتھ اتفاق کرو گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اس لیے کہ تھے تو اس کو کہتے ہیں جو پہلے ہو پھر چلا جائے نہ رہے۔ کہتے ہیں جی پرویز مشرف پاکستان کے صدر ہیں، بلکہ کیا کہتے ہو کہ پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے؟ کیوں کہتے ہو؟ زرداری صاحب پاکستان کے صدر ہیں، اس کے لیے زرداری کے لیے ہیں کہتے ہو، اس کے لیے تھے کہتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہو گے مولانا جو وہ ہے وہ اپنا صدارت کا دور پورا کر کے چلا گیا ہے، اور ہیں اس کو کہتے ہیں جو موجود ہو، ہیں اس کو کہتے ہیں جو زندہ ہو، ہیں اس کو کہتے ہیں جو اپنے منصب پر فائز ہو۔ تھے تب کہتے جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہم ہیں کہتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جناب تم ولادت مصطفیٰ کے جلسے کرتے ہو، یہ تو 12 ربیع الاول حضور نبی پاک علیہ السلام کے وصال کا موقع ہے، وہ تو جانے کا بات ہے۔ میں کہتا ہوں حضور آئے تو ہیں لیکن حضور گئے نہیں۔ حضور آئے تو ہیں لیکن صرف ایک مرتبہ وہ کیفیت طاری ہوئی مگر گئے نہیں۔ اگر گئے ہوتے تو کلمے کا معنی بدل گیا ہوتا۔ مرحبا مرحبا۔ اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے گئے ہوتے جس طرح کہ یہ کہتا ہے تو پھر ترجمہ یہ نہ ہوتا، پھر ترجمہ یہ ہوتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، کیونکہ چلے جانے والوں کے لیے ترجمہ اور ہوتا ہے، اور منصب و مقام پر فائز لوگوں کے لیے ترجمہ اور ہوتا ہے۔ ان کے لیے تھے اور ان کے لیے ہیں۔ تو اگر محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہی کرتا ہے تو پھر مان کہ جو منصب رسالت پر فائز ہے وہ اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں آج بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اگر حضور کو زندہ نہیں مانتا تو پھر کلمہ ہی بدل لو، پھر کلمہ ہی اپنا بدل لو۔ تو اگر کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندہ مانتا ہے تو پھر تیرا کلمے کا بھی اعتبار ہے، یا حضور کو زندہ نہیں مانے گا اس کے کلمے کا بھی کوئی اعتبار ہے۔ جی ہم کلمہ پڑھانے کے لیے چلے ہیں، کلمہ پڑھانے کے لیے چلے ہیں، بھلے ذرا کلمہ پڑھانے کے لیے، بزرگ فرما رہے ہیں کلمہ پڑھانے کے لیے، یہ پتہ نہیں وہ کیا کرنے کے لیے چلے ہیں کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جی تو
اگر کلمہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو خود بھی تو کلمہ پڑھ کر دیکھ، خود بھی تو کلمہ پڑھ کر دیکھ۔ تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، بات توجہ سے سننے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک ہے محمد ابن عبداللہ، کہ محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ محمد ابن عبداللہ ہونے کا تو کوئی بھی انکار، محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت کو سب مانتے ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مومن مخلص بھی مانتے ہیں، منافق بھی مانتے ہیں، صحابی بھی مانتے ہیں، اور وہ بھی مانتے ہیں۔ میرے دوست میرے بھائی، لیکن وجہ کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ پر کسی کو اعتراض نہیں، حتیٰ کہ ابو جہل بھی کہتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے میں بھی مانتا ہوں کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ صحابت کرنے والے ہیں، ان کے اندر یہ شان پائی جا رہی ہے، لیکن محمد رسول اللہ، تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ محمد ابن عبداللہ، محمد اللہ کا، محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، بس اتنا ہی مانو جی، محمد عبداللہ کا بیٹا ہے۔ وہ بھی تو ہماری طرح ہے، وہ بھی تو ہماری طرح ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے محمد ابن عبداللہ۔ ارے اس کو تو ابو جہل بھی مانتا ہے، ابو لہب بھی مانتا ہے، عتبہ و شیبہ بھی مانتا ہے، اپنا اور بیگانہ بھی مانتا ہے۔ بات تب پتہ چلتی ہے ایمان کی جب حضور کو محمد رسول اللہ مانتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر محمد کو محمد رسول اللہ مانے گا تو اللہ نے جو ساری شانیں عطا کی ہیں وہ ماننی پڑے گی۔ جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو مرتبے عطا کیے ہیں، جو علم عطا فرمایا ہے، جو نورانیت عطا فرمائی ہے، جو شانیں عطا کی ہیں، سب شانیں ماننی پڑے گی۔ کیونکہ محمد ابن عبداللہ اور محمد رسول اللہ ماننے میں فرق ہے۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار اسماء گرامی ہیں۔ جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ شان ہوتی ہے۔ ہر نام ایک شان کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ وہ اللہ بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ حلیم بھی ہے، بے شمار اس کے نام ہیں، اور ہر نام ایک شان کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے بھی بے شمار نام ہیں، اور ہر نام ایک نئی شان کو بیان کر رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، لوگو آنا محمد و آنا احمد و آنا الماہی یمحو اللہ بہی الکفر و آنا العاقب، کہ آنا عاقب و آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، کہ میری وجہ سے اللہ کفر کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں حاشر بھی ہوں، اللہ میرے قدموں پر قیامت کے روز ساری انسانیت کو اکٹھا کر دے گا۔ فرمایا میں عاقب بھی ہوں، سب کے بعد آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور نبی پاک علیہ السلام ذات ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن شانیں بے شمار ہیں۔ کبھی اللہ محمد کہتا ہے، کبھی احمد کہتا ہے،
کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، حضور کبھی عاقب کہتے ہیں، کبھی حاتم کہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ذات ایک ہے، یہ نام بہت زیادہ ہیں. ارے ہر نام عظمت رسالت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ماں ہوتی ہے نا، ماں تو اپنے بیٹے کو جھولی میں لیتی ہے، اس کو لوری دیتی ہے، پیار سے کہتی ہے یہ میرا لال ہے، یہ میرا پھول ہے، یہ میرا چاند ہے، یہ میرا تارا ہے.